ابھی فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، 3000 سے زیادہ بچے مر گئے، مار دیے گئے مسلمانوں کے بچے، کوئی مسئلہ نہیں، آتنکوادی مارے گئے، آتنکوادیوں کے بچے مارے گئے، یہی تو کہہ رہے ہیں سب لوگ، ہمارے بچے مرے تو آتنکوادیوں کے بچے مرے ہیں، یہودیوں کے کوئی گھر میں مر جائے تو آتنکوادیوں نے مار دیا۔ تمہیں ہم سے مسئلہ نہیں ہے، تمہیں اسلام سے مسئلہ ہے، مگر تمہاری اوقات کوئی نہیں کہ تم اسلام کا کچھ بال بی بی کا کر سکو۔ مگر یہ 57 ملک جو یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اسے بھی تاریخ یاد رکھے گی، اور یہ جو آپ اسٹیٹس لگا رہے ہو نا، فلسطین فلسطین، میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ میں آپ کی محبت کا مذاق نہیں اڑا رہا، اس سے کیا فائدہ؟ فیس بک پر میں فلسطین کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ، فلسطین کسی کمزور ملک کا نام ہے کیا؟ تم اتنے رحم کر رہے ہو اس کے اوپر، فلسطین کے ساتھ تم کھڑے ہو، تمہارے کھڑے ہونے سے کیا ہو رہا ہے؟ تم اپنے ساتھ تو کھڑے ہو جاؤ، اپنی مسجدوں میں تو کھڑے ہو جاؤ، فلسطین کے ساتھ بعد میں کھڑے ہونا۔ انہوں نے مسجد اقصی نہیں چھوڑی، فلسطین کچھ بزدلوں کا نام نہیں ہے جو ان پہ رحم کر رہی ہے دنیا۔ انہوں نے ابھی بیان دے کے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم پہ کوئی رحم کرنے کی بات نہ کرے، ہم وہ ہیں جو ماں کے پیٹ سے شہادت کی نیت لے کے دنیا میں آتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر۔ فلسطین بزدلوں کا نام نہیں ہے، فلسطین بزدلوں کا نام نہیں ہے، فلسطین تو اس قوم کا نام ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک لڑتا رہے گا، وہی ہے ماشاءاللہ۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے میرا برف خرید لو ورنہ میری جمع بھی ہاتھ نہیں آئے گی، میرا برف پگھل رہا ہے، اللہ اکبر۔ ایسے ہی انسان تیری زندگی بھی سانسوں کے ساتھ پگھل رہی ہے، اگر اس کو دام نہ ملا تو برف والا نقصان میں ہے، اور اگر تو نے ہر سانس پر اللہ کا نام نہ لیا، اس کی اطاعت نہ کی تو تو بڑے غفلت میں پہنچ جائے گا میرے دوست۔ یہ رات کا دن میں، دن کا رات میں ہونا، یعنی صبح شام کا ہونا، یہ ہمارے لیے عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، اس میں عورتوں کے لیے نشانی ہے، ان میں مردوں کے لیے بھی نشانی ہے، یعنی کتنی صبح اور کتنی شام ہوئی۔ بادشاہ کہاں چلے گئے؟ اور ڈھونڈو تو ان ہندوستان کے بادشاہوں کو جن کے نام کی توتی بجتی تھی، کہاں گئے وہ بڑے بڑے بادشاہ؟ کہاں گئے وہ بڑے بڑے شہنشاہ؟ کہاں گئے وہ بڑے بڑے مالدار؟ کہاں گیا وہ بڑا بڑا، کہاں چلا گیا وہ سکندر؟ کہاں گیا وہ بابر؟ کہاں گیا وہ اکبر جو دنیا کو بڑی بڑی باتیں کر کے دکھاتا تھا؟ کہاں گئے وہ بڑے بڑے مالدار؟ وہ نہیں بچے تو آپ اور میں بھی نہیں بچیں گے۔ یہ رات مجھے موت کے قریب کرتی چلی جا رہی ہے، یہ دن مجھے موت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے، اے دوست موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ سے یہی ایک بات عرض کروں گا، اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر کے آؤ، اپنے رب کے سامنے رونا سیکھو۔ اے دوستو یہ زندگی مذاق نہیں ہے، یہ زندگی ہنسی نہیں ہے، یہ زندگی ٹھٹا نہیں ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں ایک میرا حافظ قرآن مرید تھا، سب سے بہترین حافظ، ٹناٹن حافظ، پکا حافظ۔ کہتے ہیں میرے پاس آیا، آ کے بولا حضور مجھے قرآن یاد نہیں رہا، سارا قرآن بھول گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس کے پیچھے جانے لگا، اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا تجھ کو شرم نہیں آتی؟ تو مسلمان ہو کے، حافظ قرآن ہو کے میرا پیچھا کرتا ہے، حالانکہ تجھ کو پتا ہے کہ تو مسلمان ہے، اللہ نے تجھے اس وجہ سے جوانی دی ہے تو مسلمان لڑکیوں کو جینا مشکل کرے؟ ارے مسلمان کی شان تو یہ ہے، ایک غیر عورت آ گئی حضور کی بارگاہ میں بغیر دوپٹے کے، حضور نے فرمایا سلمان فارسی میری چادر اس کے سر پہ رکھ دو۔ انہوں نے کہا حضور یہ مسلمان کی بیٹی نہیں، یہ کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا کافر کی صحیح ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے سلمان، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ اللہ تیرے کل دوسروں کی لڑکیوں کے سر ڈھکتے تھے مسلمان، آج اپنی بہن بیٹیوں کے سر نہیں ڈھکے جا رہے ہیں۔ خیر میری بات پر ذرا دھیان دیجئے، میری بات پر ذرا توجہ کیجئے۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں جب وہ رویا، رو کے بولا حضور اس لڑکی کے الفاظ نشتر کی طرح میرے سینے میں چپ گئے، مجھے پسینے آئے اور پھر میرے سینے سے پورا قرآن نکل گیا۔ حضور ابھی قرآن نکلا ہے، کہیں
ایسا نہ ہو میرا ایمان نکل جائے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میرے لیے دعا کر دیں میرے حضور، میرے لیے دعا کر دیں۔ اتنا رویا امام حسن بصری نے، اس کے لیے دعا کی، قرآن واپس آ گیا۔ مگر میں پوچھتا ہوں اے میرے دوست، یہ راتوں کو گندی فلم دیکھ کے سو جانے والے میرے بھائی، یہ بتا جس حال میں بندہ مرتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے۔ بتا اگر تو فلمیں دیکھتے دیکھتے مرا ہو، بتا لاسٹ سین کیا تھا تیرا؟ اچانک تو نے موبائل کھولا، گندی تصویر تو نے آ گئی تیرے موبائل کے سامنے، مگر تو نے ہٹا دی۔ بتا تو نے اپنے دوست سے ڈر کے ہٹا دی، اپنی ماں اور بہن کے ڈر کے ہٹا دی، مگر یہ جو تو نے پورن دیکھی، گندی تصویریں دیکھی، تیرے رب نے تجھ کو دیکھ لیا یہ بے حیائی کرتے ہوئے۔ اے میرے دوست، تجھ کو شرم نہیں آئی؟ تو کیا سمجھتا ہے تیرا رب تجھ سے غافل ہے؟ بتا اگر آج ہی موت آ جائے اور قبر میں تو جائے تو کیا ان آنکھوں سے حضور کو دیکھ لے گا جن آنکھوں سے گندی تصویریں دیکھتا ہے؟ ان آنکھوں سے تیری ہمت ہوگی؟ کیوں نہیں دھوتا ان آنکھوں کو؟ آ رو لے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے سامنے رو لے میرے دوست۔ زندگی تیرے موت کے قریب تجھ کو کرتی چلی جا رہی ہے، اپنے رب کے سامنے توبہ کر لے، چونکہ نہ انسٹاگرام کے لیے زندگی دی گئی ہے، نہ یوٹیوب کے لیے زندگی دی گئی ہے، نہ کسی واہیات کام کے لیے زندگی دی گئی ہے، نہ کسی فیس بک کی سٹوری دیکھنے کے لیے دی گئی ہے زندگی، بلکہ بریلی سے تاج الشریعہ کی آواز آ رہی ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اور میرا امام کہتا ہے بریلی سے، میرا امام کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مگر میرے دوست، علماء اہل سنت، اس کا ایکو اور کم کر دو بھائی تھوڑا سا، آپ ذرا زور سے بولو۔ مگر میرے بھائی، مگر میرے دوست، تو نے اپنی بہن بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا، فلاں کی لڑکی بھاگ گئی۔ ایسے نہیں بھاگتی لڑکی، پہلے ماحول تیار ہوتا ہے۔ ایک فلسفہ ہے انگلش میں، اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ، یعنی ایک دم کچھ نہیں ہوتا، یعنی ایک دو سگریٹ پینے سے کینسر نہیں ہوتا، ایک دو گٹکا کھانے سے نہیں ہوتا، کون کھائے گا؟ ورنہ 15-20 سال محنت کرنی پڑتی ہے، پھر منہ میں کیڑے پڑتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں کینسر ہو گیا، وہ کہتا ہے میں گٹکا چھوڑ دوں گا، کہ اب تو دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، اب کیا تو گٹکا چھوڑے گا؟ یہ بات کرتا ہے۔ ایک دم لڑکی نہیں بھاگتی۔ آج سے 10 سال پہلے میں نے ایک لڑکی کو جینز کی پینٹ پہنے دیکھا شادی میں، 10 سال کی تھی وہ، تو میں نے اس کے بھائی سے کہا تمہاری لڑکی، تمہاری بہن جینز کی پینٹ پہن رہی، اس کو سمجھاؤ، حضور کی لعنت ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت نے مرد کے جوتے پہن لیے، حضور نے اس پہ لعنت بھیجی۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جینز پینٹ پہنا کے کیا سمجھتی ہو؟ تمہاری بچیوں پہ لعنت، تم پہ بھی لعنت۔ پہنائے، میں نے جب اس سے کہا تمہاری بہن تو یہ پینٹ پہن رہی ہے، بولا ایسا ہے، مجھ سے اس نے جھگڑا کر لیا، تم میری بہن کے بارے میں کیسے بول سکتے ہو؟ آپ سے میرا دور کا تعلق ہے، مگر آپ میری بہن کے بارے میں کیسے بول سکتے ہو؟ چھوٹی ہے ابھی، اس کی عمر ہی کتنی ہے، پہن لیا تو پہن لے دو۔ اور آج کی تاریخ میں وہ لڑکی غیر مسلم کے گھر میں ہے۔ سمجھے میری بات کو نہیں؟ خدا کی قسم طاقت نہیں بنی دنیا میں کوئی، اگر اسلام اندر چلا جائے تو نکل جائے۔ اسلام اس لڑکی کے اندر گیا ہی نہیں۔ اس کا باپ روایتی مسلمان، اس کی ماں روایتی مسلمان، اس کا باپ بے شرم، اس کی ماں بے غیرت، اس کے بھائی دیوس، گھر میں بڑا سا ٹی وی لگا ہوا ہے، اس کے اندر لپ لاک ہو رہا ہے، اس کے اندر گندگی ہو رہی ہے، اس کے اندر فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، بیٹی بیٹی وہیں دیکھ رہی ہے، ذرا سی زبان ہوئی ہے، ماں کو دیکھتی ہے، جب ہیرو ہیروئن آپس میں ملتے ہیں امی بڑی خوش ہو جاتی ہے، جب نہیں ملتے ہیں، جب ہیرو ہیروئن بھاگتے ہیں تو امی خوش ہو جاتی ہے، جب نہیں ملتے ہیں تو امی بڑی ایموشنل ہو کے رونے لگتی ہے، آنسو بہاتی ہے بیٹھ کے۔ یہ
वाहियात किस्म की बेवकूफ ये औरत। अच्छा वो बात आंसू बाती है, लड़की यही देखती रही 10-15 साल 20 साल की हो गई, और जब उसने देखा कि अम्मी जब खुशी होती है भागने से हीरो हीरोइन के, तो मेरे मांगने से भी खुशी होगी, तो लड़की भागी। अब अम्मी ने कहा रे मेरी लड़की ने मेरी नाक कटा दी, मैं कहीं की नहीं रही। अरे बेहुदा, पहले अपने बारे में तो सोच, पहले तो आग तूने ही लगाई थी, अपने किए का कोई इलाज नहीं बेगैरत। अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय अगर बेटी को साथ में खड़े होके मुसल्ले पे रोई होती तो तेरी बेटी तेरी नाक न कटाती, पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर। जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या सबक इमाम, बोलो गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं, जल्दी बोलो। बेशक हक गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं, जल्दी बोलो। गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। डॉक्टर इकबाल कहता है ये बात करते हैं फलां की लड़की चली गई है, मैं कहता हूं मुसलमान थी नहीं, होती तो ना जाती। इकबाल कहता है जब यूरोप में कोई भी मुसलमान नहीं था, तब एक औरत जिसका नाम ताहिरा था, उसको किसी ने नबी की बेटी की बात बता दी। कहता नाम फातिमा का सुना, पढ़ने लगी, दिल में मोहब्बत बैठ गई, और वो लड़की जो जिसका इंग्लिश नाम था उसने बदल के अपना नाम ताहिरा रख लिया और मुसलमान हो गई। मैं तो पूरी दुनिया की गैर मुस्लिम औरतों को भी दावत देता हूं, हुजूर की बेटी की जिंदगी समझो, पढ़ो, लाओ कोई ऐसी। अब तवज्जो करो, उसने पढ़ ली, अच्छा उसने अकेली मुसलमान नहीं हुई, उसने एक औरत मुसलमान की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, पांचवी, 700 औरतें अंदर अंदर इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गई। इकबाल कहता है उनको पता चला, अंग्रेजों ने उसको पकड़ के नीचे कुएं में लटकाया, बोले देख अंदर सांप बिच्छू है, तुझे डाल देंगे, बोल इस्लाम छोड़ती है कि नहीं। उसने कहा एक रात की मोहलत चाहती हूं, बस एक रात की मोहलत। उसे अंग्रेजों ने एक रात की मोहलत दे दी, फिर एक रात के बाद पकड़ के लाए, बोले बोल सुबह को क्या ख्याल है तेरा। कहने लगी डाल दो इस कुएं के अंदर, ख्याल क्या है, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। कहा तूने रात क्यों मांगी थी, कि रात तो इबादत के लिए मांगी थी, कोई मैंने तीसरे थोड़ी मांगी थी, आखिरी रात इबादत तो कर लूं, और मैंने ये दुआ मांगी है अल्लाह कमजोर हूं, कहीं ऐसा ना हो सांप बिच्छू काटे तो मेरी चीखें निकले तो ये कहे कि फातिमा की मानने वाली जान भी दे रही है तो चीख चिल्ला रही है, औरत जात हूं, ए अल्लाह मुझे हिम्मत देना, डालो मुझे अंदर। वो लोग बोले ऐसा कर, हम तुझे अंदर नहीं डालते, तू हमको कलमा पढ़ा और मुसलमान कर। जब इस ताहिरा की हिम्मत और जज्बे का ये आलम है, तो करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।